السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ملوک قبط یعنی قبط کے شہنشاہ، قبط دراصل قبطیوں کو کہا جاتا ہے۔ ملوک قبط کے حالات و واقعات سے پہلے چونکہ ملوک قبط نے مصر پر حکومت کی تھی، اسی لیے سب سے پہلے مصر کی وجہ تسمیہ۔ مصر کو مصر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی شہر میں مصر بن بیسر بن حام نے سکونت اختیار کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں کشتی میں تھا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائے برکت فرمائی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ان کی دعائیں مقبول کر لی اور برکت مرحمت فرمائی۔ مصر کی حد طولن برکہ سے اعلیٰ تک اور ارزن اسوان سے رشید تک ہے۔ پہلے اس کے تمام باشندے سابیہ مذہب رکھتے تھے، اس کے بعد قیصر روم نے اس پر قبضہ کر لیا تو قسطنطین نے انہیں نصرانیت کی طرف مائل کر لیا۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ جلالکا، ثقالبہ، برجان، روس، قبط، حبشہ، نوبہ کو نصرانیت کی تعلیم دی۔ پھر جب مذہب اسلام کا آفتاب مطلع دنیا میں نکلا تو اس نے انہیں اپنے نور ایمان سے منور کر کے اسلام کی راہ راست دکھلائی۔ قبطی گروہ کی پیدائش بھی بہت قدیم ہے اور ان کی حکومت کا زمانہ کافی دراز گزار ہے۔ انہوں نے اپنے سکونت کے لیے مصر اور اطراف مصر کو پسند کیا تھا۔ یہ ابتداء عالم سے وہیں رہے اور اسی مقام پر ان کی دولت و حکومت رہی، یہاں تک کہ آفتاب اسلام کی روشنی نے ان کی چمک و دمک کو ماند کر کے ان کی دولت و حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ کبھی یہ اپنے ہم اثر امالکہ، فرس اور روم سے مٹ بھیڑ ہو جاتے تو مغلوب بھی ہو جاتے تھے اور کبھی ان پر غالب بھی آ جاتے تھے اور اپنے ممالک سے انہیں نکال دیتے تھے، یہاں تک کہ مملکت اسلام نے ان ہاتھوں سے دولت و حکومت چھین لی۔ کتب قدیمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل مصر اپنے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ کچھ زمانہ بعد زبان تبدیل ہو جانے کی وجہ سے یہ نام بے معنی رہ گیا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ قبطیوں کی اصل کے بارے میں مشہور قول تو یہ ہے کہ یہ نسباً حام بن نوح کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، مگر کچھ مورخ انہیں بنصر بن حام کی نسل سے بتاتے ہیں، حالانکہ تورات میں بنصر بن حام کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ البتہ مصرائیم، کوش، کنان، کوت کا تذکرہ آیا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں کہ قبطی کنان بن حام کی اولاد سے ہیں، کیونکہ قبطی مصر کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور مصر نبید یا قبط بن نبید کا لڑکا ہے، اور نبید کوش بن کنان بن حام کی اولاد سے ہے۔ بعض مورخ بیان کرتے ہیں کہ قبطی قبط بن لائق بن مصر کی اولاد سے شمار کیے جاتے ہیں، اور اسرائیلین کا یہ خیال ہے کہ یہ قوت بن حام کی اولاد سے ہیں، اور بعضوں کے نزدیک یہ کفتوریم بن قبطائین کی نسل سے ہے، اور قبطائین کے معنی قبط کے ہیں۔ بنصر بن حام نمرود بن کنان کے عہد حکومت میں مصر کی حکومت و سرداری کے لیے منتخب کیا گیا تھا، چنانچہ اس نے وہیں سکونت اختیار کی اور انتقال کے وقت مصر کی حکومت کی اپنے لڑکے مصر کے حق میں وصیت کی۔ اس نے اپنے دائرہ حکومت کو اسوان و یمن و عریش و ایلا و فرسیسہ تک بڑھا لیا۔ اسی کی طرف یہ سرزمین منسوب کی گئی اور مصر کے نام سے مشہور ہوئی۔
اس کے جہات اربع میں جانب جنوب نوبہ اور جانب شرق شام اور شمال میں بحر زقاق اور غرب میں برکہ اور نیل ہے۔ مصر نے بڑی عمر پائی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کے لڑکے جوان ہو گئے تھے۔ اس نے ملک و حکومت کی وصیت اپنے بڑے لڑکے قبط کے حق میں کی۔ قبط بن مصر بھی طویل العمر ہوا، یہی ابو الاکبر یعنی قبطیوں کا باپ ہے۔ اس کے بعد اشمون بن مصر، اس کے بعد ساسم اور اس کے بعد اتریب، یکے بعد دیگرے بادشاہ ہوئے۔ بنسر بن حام کی اولاد بکثرت ہوئی اور اس کی نسلیں متعدد شاخوں میں پھیل گئی، اور جب ان پر عورتیں حکومت کرنے لگیں تو عمالقہ میں سے بادشاہ شام ولید بن دوما نے ان پر حملہ کیا اور ان کی خود مختاری چھین کر انہیں اپنا باج گزار اور متی بنا لیا۔ مصر کے بعد اس کا لڑکا قبط بادشاہ ہوا۔ اس کے زمانہ حکومت میں شداد بن مداد بن ہاد نے ملک مصر پر فوج کشی کی اور نشیبی مصر پر قبضہ کر لیا۔ جب قبط اثناء لڑائی میں مارا گیا تو اس کا بھائی اتریب تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے قوم کی گئی ہوئی قوت کو پھر جمع کیا اور باعنت بربر و سودان عرب کو مصر سے نکال کر شام کی طرف واپس کر دیا۔ اتریب نے بہت اچھی حکومت کی۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں 2 شہر آباد کیے، ایک تو اپنے نام کا اور دوسرا شہر عین شمس۔ اس کے بعد بودشیر بن قبط مصر کا بادشاہ ہوا۔ اس کی تحریک سے ہرمس مصری جبل القمر کی جانب گیا اور اس نے بلاد احات وغیرہ آباد کیے۔ اس کے بعد ادیم بن بودشیر، اس کے بعد شداد بن ادیم پر اس کا لڑکا ہندوزش بن شداد، اس نے شہر عین شمس کو اثر نو آباد کیا۔ اسے سحر و طلسمات میں بہت غلو تھا۔ پھر مقلادش بن مقنادس بن ابو البکر سرکیس، یکے بعد دیگرے حسب ترتیب بادشاہ ہوئے۔ مرکیس اس سلسلے کا آخری بادشاہ ہے۔ اس کے زمانہ میں اشمون بن قبط اس کے چچا نے حملہ کر کے مصر کی عنان حکومت اپنے قبضہ میں لے لی اور ایک شہر اشمون نامی آباد کیا۔ اس کے بعد ابن اشمون، پھر سابن بن قید، یہ اشاد کا چچا تھا، اس نے بھی ایک شہر اپنے نام کا آباد کیا۔ یہ بہت بڑا حکیم تھا۔ اس نے ہیکل زہرا بنایا جسے بخت نصر نے مسمار کیا۔ مالک بن تدارس تخت حکومت پر بیٹھا۔ مالک اس خاندان میں ایک ایسا ہوا جو سابیہ دین چھوڑ کر موحد ہو گیا، بربر اور اندلس کی طرف بڑھا اور فرانس سے لڑا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا حربیہ بن مالک بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنی بدقسمتی سابیہ مذہب پھر اختیار کیا، بلاد ہند و سودان پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد کلکی بن حربیہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا۔ اس کو قبطی حکیم الملوک کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے ہیکل زحل بنایا۔ یہ اپنے بھائی مالیہ بن حربیہ کو ولی عہد کر کے لہو و لعب میں مصروف ہو گیا۔ اسے اس کے لڑکے خطیش نے حالت غفلت میں مار ڈالا اور خود تخت حکومت پر بیٹھ گیا۔ یہ بہت بڑا سفاک و بے رحم اور قاتل و ظالم تھا۔ قبطی اسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کہتے ہیں اور اسی کی نسبت ان کا یہ خیال ہے کہ یہی اول فرعون کا اول ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد قبطیوں کے ہاتھوں سے مصر کی حکومت جاتی رہی اور عمالقہ اس پر قابض ہو گئے۔ ولید بن دوما عیش و عشرت میں زیادہ منہمک رہتا تھا۔ اطفیر اس کا وزیر تمام کاروبار حکومت اور انتظام کرتا تھا۔ ولید بن دوما ہی نے قبطیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ یہ عزیز مصر کے لقب سے مشہور تھا اور اسی کی قائم مقامی یوسف علیہ السلام نے اور وحی و الہام کے ذریعے قحط اور خزائن کا انتظام کیا۔ ولید بن دوما کے بعد دارن بن ریان بادشاہ ہوا۔ اسے قبط و یموس کہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی وزارت کی تھی۔
اسی کے زمانہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد اس کا کارخانہ بالکل درہم ہو گیا، کج خلقی، ظلم اور ہزار بار برائیوں کا بانی ہوا، آخرکار نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا مادنوس بن دارن تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے ربحانیت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا کاشم تخت نشین ہوا، اس نے بنی اسرائیل کو ذلیل کیا۔ اسی کے وقت سے بنی اسرائیل کا شمار ازل میں ہونے لگا۔ اس کو اس کے دربار نے مار ڈالا اور اس کی جگہ پر اس کے لڑکے الاتش کو تخت نشین کیا۔ اس کے بعد قومس حکومت کرنے لگا، لیکن بخت نصر نے بیت المقدس پر جب قبضہ کیا تو اس نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ بنی اسرائیل بیت المقدس سے بھاگ کر قومس کے پاس چلے آئے، قومس نے انہیں پناہ دی۔ بخت نصر نے قومس کو اس سے منع کیا، لیکن جب قومس نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو بخت نصر مصر کی طرف بڑھا اور پہلے ہی حملہ میں قومس کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا، مصر کو لوٹ لیا۔ 40 برس تک مصر ویران پڑا رہا۔ اس کے بعد ارمیا نے مصر میں سکونت اختیار کی اور اہل مصر پھر آباد کیے گئے۔ اس کے بعد سلاطین فارس و روم تمام دنیا پر غالب آئے اور پھر روم اور اہل مصر میں لڑائیاں ہوئی۔ اہل مصر نے خراج دینا منظور کیا اور فارس و روم کو مل کر مصر کو تقسیم کر لیا۔ ایک زمانہ دراز تک نوابین فارس و روم مصر پر حکومت کرتے رہے۔ جب اسکندر یونانی کا مصر پر قبضہ ہوا، اس نے اسکندریہ و آثار قدیمہ کو از سر نو بنوایا۔ اس کے بعد کیسرا روم و مصر شام پر غالب آئے اور مصر کی حکومت اپنی طرف سے قبط کو دی، یہاں تک کہ اسلام کا پھریرا کامیابی کے ساتھ اڑتا نظر آیا۔ ان دنوں اسکندریہ اور مصر میں قبطیوں کا آخری فرما و روا مقوقس حکومت کر رہا تھا۔ اس کا نام جریج بن مینا تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتب بن ابی بلکہ کو نامہ مبارک دے کر اس کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ یہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند چیزیں ہدیہ روانہ کی جن کا اہل سیر نے ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک خچر بھی تھا جس پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سوار ہوا کرتے تھے، جس کا نام دلدل رکھا گیا تھا، اور ایک گدھا تھا جو یافور کے نام سے مشہور تھا، اور ماریا قبطیہ والدہ جناب ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ہمشیرہ شیریں بھی تھی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیروں کو حسان بن ثابت کو مرحمت فرمایا، اور چند شیشے کے پیالے تھے جو اکثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہتے تھے، اور شہد مصری جو اصل الطیب کے نام سے مشہور ہے بھیجا تھا۔ ہرکل روم کو جب مقوقس کے ان ہدایہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے مقوقس کو ریاست مصر سے معزول کر دیا۔ تو دوستو یہ تھے ملوک قبط کے حالات و واقعات۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ والسلام۔